السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 100 اور 101 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی سرزنش کی کہ تم خود بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کی راہ سے روکتے ہو، تو تم اللہ کے احکامات میں جو کجی پیدا کرنا چاہتے ہو نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں خوب نپٹیں گے، کیونکہ اللہ کو تمہاری تمام کرتوتوں کا علم ہو چکا۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب سے پھر اس میں خطاب فرمایا ہے کہ تم یہاں ایمان والوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا ہے کہ تم اہل کتاب کی فریب کاریوں سے بچو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتایا اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اہل کتاب کے کسی فرقے کا اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں ان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف موڑ دیں گے، ایمانکم کافرین، وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف موڑ دیں گے، تو کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم پر پڑھی جاتی ہے علیکم آیات، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو کہ جب کہ میرا پیارا محبوب تمہارے اندر موجود ہے اور تمہیں اس میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنا رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے کفر کی طرف جاؤ گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت حاصل کر لی، اس کو ہدایت ہو گئی۔ یہاں یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے میرا محبوب جو ہے تمہیں اپنی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے نا، یہ مرعوب تھے، غریب تھے، ان پڑھ تھے، تو ان کے پاس کوئی کتاب یا شریعت نہیں تھی، کیونکہ عرصہ سے کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے تھے، کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ یہود کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، وہ اور علماء بھی تھے، اور وہ اس کا اس کی دھونس روب جماتے تھے۔ اس کی آڑ میں نا وہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، ان کے اندر اندیشے، وسوسے پیدا کرتے، انہیں ریشہ دوانیوں کا شکار کر دیتے، یعنی انہیں یہ احساس دلاتے کہ ہمارے پاس نبی بھی آیا، کتاب ہے، شریعت ہے، تو تم جو ان پڑھ ہو تمہیں کیا پتہ، تو ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ گیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی چمٹ گیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ هُدِيَ، بس اس نے ہدایت پا لی، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، یعنی صراط مستقیم کی طرف۔ جو کوئی بھی اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ فرماتے ہیں ضرور وہ صراط مستقیم کی ہدایت اس کو ملے گی، وہ ضلالت، گمراہی کے جو خطرات ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ نے یہاں علماء کرام نے ایک مثال دی کہ جس طرح ایک شیرخوار جو بچہ ہے، جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف لوٹ کر چمٹ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح چمٹ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی طرف چمٹ جاؤ۔ تو اسی طرح اللہ کا دامن جو ہے نا، واقعتاً وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ گمراہی کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں جہاں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے جو عزائم ہیں، ان کی جو ریشہ دوانی ہے ان کا ذکر فرمایا، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ میرے احکامات تم تک پہنچا رہے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ محفوظ ہو جاؤ اللہ۔ اب وہ جو لوگ تھے نا ان پڑھ تھے، جیسا کہ اوس اور خزرج، یہ ابتدا میں چونکہ یہود و نصارہ کے پاس ایک شریعت تھی، اس لحاظ سے ان کا روب تو تھا، علماء بھی تھے، تو جی ہمارے پاس تو اللہ کا نبی، اس کی شریعت، اس کے احکامات ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ اس آڑ میں جو ہے وہ ان کو روب ڈال کر ان پہ تم امی ہو، ان پڑھ ہو، تمہیں اس بات کا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو بھی خبردار کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر رسول اللہ میرا نبی موجود ہے، خبردار تم یہود و نصارہ یا اہل کتاب کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے اگر راہ راست پر آنا ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ چمٹ جاؤ، تم اللہ کے حکم کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت گویا کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ چمٹنا بالکل، اور اللہ کا رستہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا ثابت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ جاؤ تو یہی فلاح کا رستہ ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ جب ہم اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر اختلافات کی راہیں کھلتی ہیں، جب اختلافات کی راہیں ایک دفعہ کھل جاتی ہیں تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو کامیابی کے دلیل، زینہ، سیڑھی، رستہ، کنجی قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔